سنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، پچھلے جمعہ میں آداب لباس سے متعلق کچھ احادیث کا بیان ہوا تھا، اور یہ موضوع اب قریب الختم ہے اور دوسرا موضوع، دوسرا باب شروع کرنا ہے. لیکن بعض احباب نے یہ خواہش ظاہر کی کہ چونکہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا، اس واسطے کچھ باتیں اس ربیع الاول کے مہینے کے سلسلے میں آج کے مجلس میں عرض کی جائیں. مجھے بھی مناسب معلوم ہوا کہ اس بارے میں چند گزارشات عرض کروں. تو اولا کچھ باتیں اس موضوع سے متعلق عرض کرنی ہے، اگر پھر وقت بچ گیا تو انشاءاللہ پھر کچھ حدیثیں جو باقی رہ گئی ہیں وہ عرض کروں گا انشاءاللہ. ربیع الاول کا مہینہ اس لحاظ سے ہماری پوری امت اسلامیہ کے لیے، بلکہ امت اسلامیہ کے لیے کیا پوری انسانیت کے لیے اللہ جل جلالہ کا ایک احسان عظیم ہے کہ اس مہینے میں حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کا دنیا میں تشریف لائے، اور ایسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی تشریف آوری یہ ساری کائنات میں اگر کہا جائے تو کوئی مبالغہ نہیں کہ سب سے عظیم واقعہ اور انسانیت پر سب سے بڑا احسان اللہ جل جلالہ کا یہ تھا کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری یہ ساری کائنات کے لیے رحمت، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین فرمایا قرآن کریم میں. یوں نہیں فرمایا کہ ہم نے مسلمانوں کے لیے رحمت بنایا، یوں نہیں فرمایا کہ انسانوں کے لیے رحمت بنایا، بلکہ عالمین جمع کا صیغہ کہ ساری کائنات کے لیے، جتنے عالم ہیں اس کائنات میں ان سب کے لیے رحمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود. یعنی آپ کی تشریف آوری وہ انسانوں کے لیے رحمت، جمادات کے لیے رحمت، نباتات کے لیے رحمت، شجر و حجر کے لیے رحمت، آسمان و زمین کے لیے رحمت، دریا اور پہاڑ کے لیے رحمت. کوئی کائنات کا ذرہ ایسا نہیں ہے جس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری رحمت نہ ہو. بعض اوقات یہ بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود وہ ان بے جان اشیاء کے لیے رحمت کیسے ہوا. آسمان کے لیے، زمین کے لیے، پہاڑوں کے لیے، دریاؤں کے لیے، ان بے جان چیزوں کے لیے، بے روح چیزوں کے لیے جن کے اندر بظاہر شعور نہیں معلوم ہوتا، تو ان کے لیے آپ کی تشریف آوری کیسے رحمت ہوئی. چلو انسانوں کے لیے تو رحمت ہے کہ آپ ایک ایسا دین لے کر تشریف لائے جو ساری انسانیت کے لیے ایک انعام عظیم ہے، لیکن جانوروں کے لیے، دریاؤں کے لیے، پہاڑوں کے لیے، ان کے لیے کیسے رحمت. تو اس کی تشریح تھوڑی سی سمجھ لیجیے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ ساری کائنات جتنی بھی ہمیں نظر آ رہی ہے یہ حقیقت میں پیدا ہی ہوئی
نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خاطر اگر آپ تشریف لانے والے نہ ہوتے تو نہ یہ آسمان ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ ستارے ہوتے، نہ چاند ہوتا، نہ پہاڑ ہوتے، نہ دریا ہوتا۔ ایک جملہ مشہور ہے لوگوں میں بکثرت کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ لولا کا لما خلقت الافلاک، کہ اگر آپ آنے والے نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا۔ حضور سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ لفظاً تو یہ حدیث موضوع ہے، یعنی صحیح نہیں ہے یہ حدیث، اور اس کی نسبت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا درست نہیں، لیکن اس بات پر سارے تمام علماء متفق ہیں کہ معنی کے اعتبار سے صحیح ہے۔ یعنی یہ واقعہ ہے کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے نہ ہوتے تو یہ کائنات پیدا نہ کی جاتی۔ تو آپ باعث تخلیق کائنات ہیں، تو ستاروں کے لیے بھی رحمت، چاند کے لیے بھی رحمت، سورج کے لیے بھی رحمت، دریاؤں پہاڑوں کے لیے بھی رحمت، اس واسطے کہ آپ کی تشریف آوری کی وجہ سے یہ ساری چیزیں وجود میں ہیں۔ اگر آپ نہ ہوتے تو وجود میں نہ آتے۔ ایک بات ہے یہ سمجھ لیجیے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جتنی چیزیں ہمیں آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بے جان ہے، بے روح ہے، بے شعور ہے۔ پتھر ہے مثلا، ہمیں لگتا ہے کہ یہ بے جان ہے اور اس میں شعور نہیں ہے، احساس نہیں ہے، لیکن حقیقت میں کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں ایسی نہیں ہے جس میں اس کے مناسب شعور اللہ تعالیٰ نے عطا نہ فرمایا، کچھ نہ کچھ شعور اس کے اندر موجود ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا وَآتَا كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو تخلیق فرمایا اور تخلیق فرما کر اس کو اس کے مناسب ہدایت دی۔ ہدایت صرف انسان کے ساتھ خاص نہیں ہے، جانوروں کو بھی ہدایت دی اس کے مطابق، جیسی اس کے مناسب ہدایت ہے وہ جانور کو بھی عطا فرمائی۔ دیکھو کوئی جانور بیٹھا ہو سامنے اور تم ذرا سا پتھر اٹھانے کے لیے ذرا سا جھکو زمین کی طرف، وہ بھاگ پڑتا ہے۔ اتنی فہم اس کو بھی دے دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ شخص جو پتھر اٹھا رہا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے اٹھا کے مار دے، تو مجھے یہاں سے بچنا چاہیے۔ تو اپنی ضرورت کے مطابق ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعور اور احساس اور فہم اور سمجھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کو بھی عطا کر، درختوں کو بھی عطا فرمائی۔ درخت کے اندر بھی ایک فی جملہ شعور موجود ہے۔ کیسا شعور کہ سائنس کے اوپر تو اب منکشف ہوئی یہ بات، سائنسدان تو اب آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہاں تھوڑا تھوڑا شعور ہے سب میں، لیکن شریعت نے بہت پہلے یہ بات واضح کر دی کہ ان کے اندر بھی فی جملہ شعور موجود ہے۔ اس میں درختوں کے اندر بھی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ درخت چلا جا رہا ہے، راستے میں دیوار حائل ہو گئی، راستہ بدل لے گا، اپنا مڑ جائے گا۔ تو اتنا شعور اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ اپنی مناسب اپنی ضرورت کے مطابق شعور وہ بھی رکھتا ہے۔ اور اس شعور کا مظاہرہ دیکھو، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جب خطبہ دیا کرتے تھے تو ایک شتیر تھا کھجور کا، اور وہ ستون کے طور پر گڑا ہوا تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بعض اوقات ٹیک لگا لیا کرتے تھے، اس سے پشت لگا کر اور خطبہ دیا کرتے تھے۔ بعد میں رائے یہ ہوئی کہ ممبر بنوا لیا جائے اور ممبر بنا کر اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیں۔ تو جب ممبر بن گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ستون کا سہارا چھوڑ کر ممبر پر آ کر خطبہ دینے کا ارادہ فرمایا۔ تو سنا ہوگا آپ نے کہ وہ ستون جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگایا کرتے تھے وہ رو پڑا، اس کے رونے کی آواز سب صحابہ کرام نے سنی اور رویا اس وجہ سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ٹیک لگا کر، مجھے یہ شرف حاصل تھا کہ آپ مجھ سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، اب میں اس شرف سے محروم ہو گیا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے
اور اس کو لے جا کر سینے سے لگایا، اور سینے سے لگانے کے بعد اس کے رونے کی آواز بند ہوئی. اس کو استوان حنانہ کہتے ہیں. استوان حنانہ کے معنی رونے والا ستون. تو آج بھی مسجد نبوی میں جگہ اس کی موجود ہے جہاں محراب مبارک ہے، محراب نبوی، اس کے برابر میں ایک جو بڑا سا ستون بنایا ہوا ہے، تو وہ اس کے اوپر لکھا ہوا بھی ہے کہ یہ وہی ستون ہے، یعنی اس جگہ پر تھا وہ ستون جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فراق میں رو پڑا تھا. تو دیکھنے میں شجر بے جان، بے روح، بے سمجھ، اس کے اندر بغیر جذبات نظر نہیں آتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اپنے مناسب اتنی فہم، اتنا شعور عطا فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جدائی اس کو گوارا نہ ہوتا. تو ان میں درختوں میں بھی ہے، پتھروں میں بھی ہے. پتھر بظاہر بالکل بے حص و حرکت نظر آتا ہے، جہاں پڑا ہوا ہے بے حص و حرکت نظر آتا ہے، اس میں بظاہر کوئی شعور نظر نہیں آتا، کوئی ادراک نظر نہیں آتا. لیکن قرآن کہتا ہے کہ انما الحجارۃ لما کیسے انما الحجارۃ لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يهبط من خشیۃ اللہ. کہ پتھر بعض وہ ہے کہ جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، اور بعض وہ ہے جو اللہ کی خشیت سے